بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 9 نومبر 2025 اتوار کا دن صبح سویرے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز پاکستان اور بھارت کے بارڈر سے یعنی کہ لائن آف کنٹرول انٹرنیشنل بارڈر سے کچھ غیر معمولی خبریں اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں، جس نے کچھ اگلے چند دنوں کا الٹیمیٹم جاری کر دیا ہے۔ یعنی کہ بھارت کی ایک جانب تو جو جنگی مشقیں ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچنے جا رہی ہیں، تو کیا بھارت کا اٹیک اب تیار ہو چکا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو بھارتی میڈیا پر بھی گونج رہا ہے۔ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ راجستھان کے بعد بھارتی فوجی اڈے پاکستان نے ٹارگٹ ان کے لاک کر لیے ہیں، اور کون کون سے فوجی اڈے پاکستان ان کو ٹارگٹ کرنے جا رہا ہے، اس حوالے سے کچھ اہم ترین بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے جو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اور پھر دوسری جانب بھارتی فوج اور فضائیہ کشمیر اور لاہور کے بارڈر تک جا پہنچی ہے۔ اس وقت کشمیر اور لاہور کی بارڈر سے بھی کچھ عام ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ صبح سویرے بھارتی فوج اور فضائیہ کی جانب سے پیش قدمی کی گئی اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں آپ نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ بھی کامنٹ میں ضرور لگانا ہے۔ جناب، اس وقت لاہور ایل او سی کے قریب جو ہے وہ بھارت کی جانب سے کچھ پیش قدمی جاری ہے۔ بھاولپور والی سائڈ پر پاک فوج نے جنگی مشقوں کا اعلان بھی کیا، اور پھر پچھلے 6 دنوں سے جو ایل او سی ہے وہاں پر بھارتی فوج پیکٹس کی فارم میں، یعنی کہ کچھ لوگ چند ٹولوں کی فوجی جو ہے وہ ٹولوں کی فارم میں آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ انٹرنیشنل دنیا کی نظریں جو ہیں وہ ان جانب نہ جائیں، اور سیٹلائٹ امیجز جو ہیں پاکستان کو موصول نہ ہوں، پاکستان کو نہ پتہ چلے کہ ہم نے بھارتی فوجی بارڈر پر تعینات کرنا شروع کر دیے ہیں، نمبر 1۔ دوسری جانب بھارتی فوج جو ہے وہ اس وقت فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں بھی کر رہی ہے۔ کل بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے ایل او سی پر آزاد کشمیر والی سائڈ سے 3 پاکستانی دہشت گرد پکڑے جن کو پاک فوج جو ہے وہ ہماری سرحد پر داخل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب یہ صاف صاف جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن کی جانب اشارہ ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو جناب بھارتی نیوی ہے وہ پاکستان پر پانیوں کے ذریعے عربین سی کے اندر ایک بہت بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہی تھی، جس پر ڈی سی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ بھارت جو ہے وہ ڈیپ سی میں فالس فلیگ آپریشن کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، تو پاکستان نے فوری طور پر پاک نیوی نے اپنی جو ہے وہ ایک بحری بیڑا فوری طور پر جو ہے وہ اب بنگلہ دیش بھیج دیا ہے، جو کہ 54 سال کے بعد چٹاگانگ پہنچا ہے، اور یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی نیوی کے درمیان ایک گڈ ول فرینڈلی ریلیشنز کی طرف ایک بہت بڑا قدم بھی ہے۔ اور پاک نیوی نے اپنا پی این ایس ایف جو ہے وہ بنگلہ دیش پہنچایا ہے، اور یہ دورہ جو ہے وہ عام نہیں تھا، جس کو لے کر بھارت کے اندر بھی چیخیں نکلی ہوئی ہیں کہ پاکستان کی نیوی نے ایک جھٹکے کے اندر بھارت کے سمندری حملے کو ناکام کر دیا۔ اب اس کے فوری بعد کل ایک خبر آئی راجستھان سے، جو خبر آئی تھی کہ انڈیا نے S-125 میزائل جو ہے وہ ان کا مس فائر ہوا ہے، جو میں نے آپ کو کل رات والے ویلاگ میں بھی خبر دی تھی کہ وہ جو میزائل مس فائر ہوا اس میں وہ میزائل مس فائر ہو کر راجستھان کے گاؤں میں جا کر لگا ہے۔ یعنی کہ بھارتی فوج کی جو جنگی مشقیں ہیں وہ الٹی پڑ گئی ہیں کہ ایک جانب تو بھارت کی تینوں فوجوں کی جنگی مشقیں اپنے اختتام کو پہنچنے جا رہی ہیں، تو وہیں پر راجناتھ سنگھ نے بھی اپنی فوج کو الرٹ رہنے کا حکم جاری کیا ہے۔ تو کیا اب انڈیا اٹیک کرنے جا رہا ہے؟ تو یقینی طور پر انڈیا نے ہیوی ڈپلائمنٹ کرنی ہے جنگی مشقوں کے نام پر، ڈرون میزائلز، اس کے علاوہ ہیوی ارٹلری، ان کی فوجیں اس وقت ایل او سی کے قریب پہنچ گئی ہیں، تو اس کے نام پر جناب بھارت جو ہے وہ بہت بڑی جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر اب میں آپ کو جب کہہ رہا ہوں کہ راجستھان کے بعد بھارتی فوجی اڈے جو ہیں ان کے ٹارگٹس لاک ہو گئے ہیں، تو یہ کیا خبر ہے؟ آج بھارت نے کل رات یہ راجستھان میں ان کا مس فائر ہوا، جس کے بعد بہت سارے جو را کے اکاؤنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ پاکستان کی شرارت ہے۔ جیسے بھارت کے اندر جو نیو دلی ایئرپورٹ ہے اس کے علاوہ 5 ایئرپورٹ سے متاثر ہوئے ہیں وہ ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے، کہ جس کے بعد ان کے 300 سے زائد ایئرپورٹس پر جو فلائٹس ہیں وہ ڈیلے ہوئی۔ گورنمنٹ اور ملٹری ایسٹ جو ہے اس کے ہیک ہونے کی خبر آئی انڈیا کے، وہ الزام بھی انہوں نے پاکستان پر لگا دیا کہ پاکستان کی ہیکر سے ایک سائبر اٹیک کیا انڈیا کی، جس کے باعث سے ہمیں سارا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اور کشمیر والی سائڈ سے بھی انڈیا جو ہے وہ یہ الزام پاکستان پر لگاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اپنی جنگی مشقوں کو ختم کرتے کرتے پاکستان پر ایک بہت بڑا حملہ داغے گا، جس کے لیے وہ تیاری بھی کر رہا ہے، جس کے لیے اس نے جنگی مشقیں کی بھی ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے پاکستان کے سیکورٹی سورسز کی جانب سے ہمیں بتایا گیا
وہ خبر ہوا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انڈیا انٹینشنلی ہٹ دیئر ولیج. انڈیا نے جانتے بوجھتے اپنے گاؤں کو جو ہے وہ ہٹ کیا تاکہ وہ ایک نیریٹو بنا سکے. بہار کا الیکشن تو شروع ہو گیا ہے, 11 نومبر تک یہ الیکشن جاری رہے گا اور پھر ریزلٹس بھی آنے ہیں. بی جے پی نے یہ الیکشن ہر صورت جیتنا ہے, ان کی یہ پولیٹیکل ساکھ ہے, اور اگلا الیکشن بھی ان کو یہ ڈیفائن کرے گا کہ کیا نریندر مودی جو وزیر اعظم انڈیا رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو یہ انڈیا نے جانتے بوجھتے اپنے گاؤں کو, راجستھان کو ہٹ کیا ہے جو کہ پاکستانی بارڈر کے بہت قریب ہے, تاکہ پاکستان کو ٹیسٹ کیا جا سکے. نمبر 1. دوسرا یہ کہ یہ پاکستان کو آپ ٹیسٹ کرنے کی جو تیاری کر رہے ہیں, پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے بڑا واضح طور پر اس پر پیغام دے دیا کہ پاکستان will directly hit Indian bases if India starts aggression. پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹ پھر انڈیا کی بیسز جو ہے ان کو ٹارگٹ کرے گا, انڈین فوجیوں کو ٹارگٹ کرے گا اگر بھارت کی جانب سے کوئی بڑی جارحیت کی جاتی ہے. یہ جو راجستھان پاکستانی بارڈر کے قریب یہ جو سارا کچھ ہوا ہے, اور انڈیا نے جانتے بوجھتے اپنا میزائل S-125 میزائل جو ہے وہ اس کو کریش کیا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ انڈیا فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے اور وہ کرے گا, اور پاکستان پھر منہ توڑ اس کا جواب بھی دے گا, اور پھر ڈائریکٹ ان کے فوجی اڈے جو ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا, جیسے کہ گجرات ہے, راجستھان ہے, اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر ان کے بھارتی فوجی اڈے ہیں جو پاکستان کے نشانے پر ہیں. بڑے بڑے شہر بھی اس وقت ہمارے نشانے پر ہے. اب دوسری جانب بھارت جو ہے وہ پیش قدمی کر رہا ہے, وہ آگے آ رہا ہے, اور کشمیر اور لاہور والی سائڈ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی انتہائی غیر معمولی ہیں. روزانہ کی بنیاد پر نوٹم جاری ہو رہے ہیں. کل چائنا, پاکستان, نیپال, بھوٹان, وہاں پر بھی انہوں نے نوٹم جاری کیے, اور بھارتی فضائیہ اور فوج وہاں پر بھی اپنی جنگی مشقیں کر رہی ہے Su-35 اور رافیل جیٹس کے ساتھ. اب خبر سنیں, انڈیا ہیز اپڈیٹڈ دیئر ارلیئر نوٹم ویا انکریزنگ ریسٹرکٹڈ ایریا ٹوورڈز LOC. انڈیا نے اب اپنی جو فضائی حدود ہے وہ LOC تک بڑھا دی ہے, اور انڈین آکوپائڈ کشمیر تک, یعنی کہ جو کشمیر کا علاقہ ہے, کشمیر میں جو انٹرنیشنل بارڈر ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, وہاں پر بھی فضائی حدود کو مکمل طور پر انڈیا کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے. یہ انڈیا ایک بہت بڑی شرارت کی طرف جا رہا ہے, یہ سارا کچھ کرنا. اور earlier the notum was issued for 2 p.m. on November 12th till 4 p.m. on November 14th, but now the new timing is 9:30 p.m. to November 12th 11:30 on November 14th. یعنی کہ نومبر 14 تک جو ہے وہ یہ نوٹم جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے, اور اب یہ صورتحال جو ہے مزید خطرناک مرحلے کی جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور یہ صاف صاف بتا رہی ہے کہ بھارت ایک نئے مس ایڈونچر کی تیاری کر رہا ہے. دوسری جانب انڈیا has issued another massive notice to airmen in their western regions toward Pakistan. جو western border ہے وہاں پر بھی انڈیا نے نوٹم جاری کر دیا ہے, اور interestingly that particular notum is way closer to Indo-Pak international border and is only kilometers away from Lahore. سب سے اہم بات یہ ہے, سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو نوٹم ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے انٹرنیشنل بارڈر کے بہت زیادہ قریب ہے, اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ صرف چند کلومیٹر دور لاہور سے دوری کے پر ہے. تو یہاں پر آپ انڈیا کی تیاریوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں, بہتر طور پر لگا سکتے ہیں کہ انڈیا کچھ بڑے پیمانے پر ایک کچھ بڑے فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو اس ساری سچویشن میں پاکستان کی فوج, فضائیہ اور جو ہماری نیول فورسز ہیں مکمل طور پر ہائی الرٹ پر ہے, اور کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس نگار بن ناظمین حلقہ نگران پاکستان زندہ باد.